بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اس میں لوگوں کی ہدایت کے متعلق ایک بنیادی اصول اور قانون دیا گیا ہے۔ جب کوئی شخص ہدایت کا رستہ پہچان لینے کے بعد بھی اس کو اختیار نہیں کرتا بلکہ اپنے وہی برائی کے رستے پر گامزن رہتا ہے، تو پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اللہ کی دی گئی مہلت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ اس کے دل پر مہر کر کے اس پر توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ایک بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سنیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایک قبرستان میں ایک آدمی نے ایک نوجوان عورت کی ناش کے ساتھ زنا کیا۔ اس وقت کا بادشاہ ایک نیک صفت انسان تھا۔ بادشاہ جب رات کو سویا تو اسے خواب میں ایک سفید پوش بزرگ نظر آئے۔ اس بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ فلاں جگہ پہ فلاں شخص نے ایک کبھی کام کیا ہے، تم اسے فوراً اپنا مشیر بنا لو۔ بادشاہ اس کی وجہ جاننا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی خواب ٹوٹ گیا۔ بادشاہ جب بیدار ہوا تو بڑا پریشان تھا۔ باہر کیف اس نے خواب میں بتائی ہوئی جگہ اور شخص کا حلیہ بتا کر سپاہیوں کو روانہ کر دیا۔ سپاہی جب وہاں پہنچے تو اس شخص نے سپاہیوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ شاید بادشاہ کو میرے گناہ کا پتہ چل چکا ہے اور آج میرا آخری دن ہے۔ جب اس شخص کو بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اسے اپنا مشیر بنا لیا۔ اگلے دن جب بادشاہ رات کو سویا تو اس کو خواب میں وہی سفید پوش بزرگ نظر آئے۔ بادشاہ نے اس بزرگ سے اس کی وجہ پوچھی تو اس بزرگ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل بہت ناپسند آیا ہے اور ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا، اس لیے اللہ نہیں چاہتا کہ یہ اپنے اس عمل سے توبہ کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ ایسے ہی گمراہی میں پڑا رہے اور عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنی زندگی گزار دے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے۔ اب یہ مرتے دم تک عیش میں پڑا رہے گا، بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر مجھے سزا ملنی چاہیے تھی اس پر مجھے اتنا بڑا عہدہ مل گیا، سو اسے گمراہی میں رکھنا مقصود تھا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد بابا جی نے فرمایا کہ جب گناہ کے بعد آسانی ملنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری آخرت برباد ہو چکی ہے اور تم پر توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ دل کا ٹیڑھ پن بالآخر انسان کو وہاں تک لے جاتا ہے کہ جب اس پر توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بلکہ اس کو عیش و عشرت کا سامان بھی مہیا کیا جاتا ہے تاکہ یہ غفلت میں ہی پڑا رہے، اور اس کے بعد اس پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ قوم نوح کو غرق کیا، قوم عاد پہ آندھی بھیجی، قوم ثمود پر چیخ کا عذاب نازل کیا، قوم شعیب کو زلزلے سے ہلا دیا گیا، قوم لوط کی بستیاں الٹی اور فرعون کو سمندر برد کر دیا گیا۔ کسی پر عذاب شدید، کسی پر عذاب غلیظ، کسی پر عذاب عظیم اور کسی پر عذاب علیم مسلط کیا گیا۔ عذاب کی ایک اور شکل ہے جسے عذاب مہین کہتے ہیں، یعنی اہانت امیز یا ذلت امیز عذاب۔ اس سارے منظر نامے میں موجودہ حالات کو دیکھیں تو عذاب مہین کی ایک واضح جھلک نظر آتی ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں وہ کون سا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا گیا؟ لوگوں کو جیلوں میں بند کیا گیا، سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو ننگا کیا گیا، بجلی اور گیس کے بلوں میں اتنا ٹیکس لگایا گیا کہ لوگوں کو بل ادا کرنے کی بجائے خودکشی کرنا آسان لگی۔ بھوک کے خوف سے کسی نے پورے خاندان کو زہر دے کر مار دیا اور کسی نے بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی۔ لوگوں کو آٹے کی لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا کر کے گھنٹوں گھنٹوں ذلیل و رسوا کیا گیا۔ سچ بولنے پر صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مگر اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار بخش دیا تاکہ یہ مجھ سے معافی نہ مانگ سکیں اور اسی طرح طاقت کے نشے اور عیش و عشرت میں پڑے رہیں۔
اصل میں ان پر عذاب مہین مسلط کیا گیا اور یہ خود کو خوش بخت سمجھ رہے ہیں۔ اگرچہ طاقت، منصب اور اقتدار سے عزت ملتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ طاقت کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھنے والے کو لوگ گالی گلوچ کر رہے ہیں، منصب کی سب سے بڑی کرسی والے پر لوگ تھو تھو کر رہے ہیں، اور اقتدار کی مسندوں پر بیٹھنے والوں کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں۔ ان کی اجل مقرر ہو چکی اور ان کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور جن پر درجنوں کیسز ہیں اور وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کی عزت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں، ظلم کی سیارات ختم ہونے کو ہے اور صبح طلوع ہونے والی ہے۔ بس تھوڑا سا صبر کیجئے، نماز پڑھیے، توبہ کیجئے، اپنے اخلاق سنواریے اور عدل قائم کرنے کے لیے متحد ہو جائیے، کیونکہ یہی انسان کی خلافت کا اصل مقصد تھا۔